صحابہ 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 سنیا دا نعرہ ہر جا صحابہ، سنیا دا نعرہ ہر جا صحابہ، واہ واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ، سونے زمین گزرا صحابہ، واہ واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ۔ مومن تے فرض ہر آن بولے، جے تئی چل دی اے زبان بولے، مومن تے فرض ہر آن بولے، جے تئی چل دی اے زبان بولے، ہر پل ہمیشہ ہر سا صحابہ، واہ صحابہ، سونے زمین دے گزرا صحابہ، واہ واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ، جنہ سب کفر۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے بلا کسی تاخیر اور تمہید کے میں حضرت کو مدعو کرنے والا ہوں، لیکن اس سے قبل آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات نظم و ضبط کے ساتھ کنارے پہ جو جڑے ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے بیٹھ جائیں۔ یہ نشستیں خالی ہیں، دریاں بچھائی گئی ہیں، پیچھے جو احباب کھڑے ہیں ان سبھی میں محتاطانہ عبارت اپیل کروں گا کہ آپ حضرات یہاں تشریف لائیں۔ یہ جتنے بھی سائٹوں میں کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے آپ حضرات تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ بڑوں کے لیے جگہ چھوڑ دیں، بچوں کو تھوڑا پیچھے کی طرف کریں۔ جو بڑے احباب ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ حضرات نشستیں خالی ہیں، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام قابل صدر احترام میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں اور مظلومانہ شہادت پانے والے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آپ کے اس محلے کے دوستوں نے، جوانوں نے، ساتھیوں نے قرآن خوانی اور اس تقریب کا اہتمام کیا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے یہاں کی جماعت کے ذمہ دار نور عالم بھائی، سلمان بھائی اور ان کی پوری ٹیم کو، اور خصوصاً اس پروگرام کے انعقاد پر نور الامین بھائی اور کمال بھائی اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والے تمام نوجوانوں، تمام دوستوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات کو میں مختصر دو چار باتیں عرض کروں گا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل اور فلسطین کے بیچ جو بچے کے لاش کے ٹکڑے اٹھا کر وہ ہاتھوں پہ لے کر پھر رہا ہو، آپ بھی بچوں والے ہو، ذرا محسوس کرو خدا نہ خواستہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے بچے پر یہ حالت ہے تو آپ پر کیا گزرے گی۔ تو فلسطین میں جس باپ کے دل پر یہ گزر رہی ہے ذرا اس سے پتہ کرو، اور اسی طرح کوئی ماں اپنی بچی اور بچوں کی لاشوں کو، ان کے ٹکڑوں کو خون میں نطفت وہ جناب وہ لاشیں اٹھائے ہوئے ہیں، اور کہیں پر جناب والد یا والدہ کے لاش پر معصوم بچے وہ ساکن بن کر بیٹھ گئے ہیں اور والد کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، والدہ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ آنکھیں کھول کر ہمیں دیکھیں گے اور کچھ بات کریں گے، لیکن وہ تو شہید ہو چکے۔ ان کے اس دکھ درد کو اپنا دکھ اور درد محسوس کریں، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کریں۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب ہم یہاں سے فلسطین جا نہیں سکتے، ہم ان کی تکلیف کو کیسے محسوس کریں؟ اگر تکلیف محسوس بھی کریں تو ہم ان کی دادرسی کیسے کریں، ان کی امداد و نصرت کیسے کریں؟ یہی بات ذہن میں آتی ہے نا بھائی۔ دیکھو مسلمان کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ راستہ کھلا اور وہاں لوگ جانے لگے تو یہ جذبہ ہونا چاہیے جہاد کا کہ سب سے پہلے کفر سے لڑنے کے لیے میں جاؤں گا۔ دیکھو ہر مسلمان کا یہ جذبہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بولو
ہونا چاہیے. دوسری بات، ہم نے ان کافروں کو نقصان کیسے پہنچانا ہے؟ غزوہ خیبر میں جب خیبر کے قلعے فتح نہیں ہو رہے تھے، حضور علیہ السلام اور حضرات صحابہ نے قلعوں کا محاصرہ کیا ہوا تھا. اس وقت میں ان قلعوں میں یہودی تھے اور وہ فتح نہیں ہو رہے تھے. کئی حملے ہوئے، تیر پھینکتے تو وہ تیر ان کی سخت ترین دیواروں سے لگ کر تیر واپس آتے اور کوئی چیز ان تک پہنچتی نہیں، کوئی حملہ مؤثر نہیں. قلعوں کے دروازے بند ہیں، قلعے فتح نہیں ہو رہے. کئی دن گزر گئے. حضور علیہ السلام نے ایک پالیسی بیان فرمایا کہ جاؤ ان کے کھجوروں کے باغات کو کاٹ دو، ان کو معاشی نقصان پہنچاؤ. اس چیز کے لیے یہودی، اسرائیلی اور ان کمپنیوں کی اشیاء کا بائیکاٹ کرو گے؟ سارے ہاتھ کھڑے کرو بھائی. اردو سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں تو میں بنگالی بھی بیان کروں گا، مجھے بنگالی بھی آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی. آ رہی اردو سمجھ میں؟ تو بائیکاٹ کریں گے. جتنے آج کل جدید دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، وہ تقریباً PDF فائل اور وہ سب موجود ہے. اس میں سارے لکھے ہوئے کہ کون کون سی چیزیں یہودیوں کی، عیسائیوں کی اور ان کافروں کی ہیں. ان میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ان میں دیگر استعمال کی چیزیں ہیں. ان ساری چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو روکنا ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ سارے عہد کرتے ہو؟ سارے آج کے بعد امریکہ، فرانس، برطانیہ، اسرائیل اور یہ جو یورپی ممالک ہیں، ان کے کسی بھی بنے ہوئے چیز کو ہم نے استعمال. سارے تیار ابھی بھی نہیں ہو جائے. ہاتھ کھڑے کرو. سارے تیار ہو بائیکاٹ کے لیے؟ کرو گے یہ بائیکاٹ؟ جن احباب کی آس پاس کی مارکیٹوں میں دکانیں جو یہ چیزیں دکانوں میں بیچ رہے، وہ فی الفور جا کر یہ چیزیں دکانوں سے نکال دیں اور یہ اعلان کر دیں کہ آج کے بعد ہم مسلمانوں کی چیزوں کو بیچیں گے، خریدیں گے، استعمال کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ دوسری چیز ہم نے کیا کرنی ہے کہ وہ ویڈیوز موجود ہیں ہمارے ساتھی نور عالم بھائی اور ان ذمہ داران کے پاس، وہ ویڈیوز موجود ہیں. آپ دیکھنا چاہیں تسلی کے لیے تو وہ ویڈیوز آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں. اہل سنت ویلفیئر ٹرسٹ نے ابھی دوبارہ وہاں پر نقد رقم، کھانے پینے کی اشیاء، ادویات، یہ ساری چیزیں وہاں پر پہنچا کر الحمدللہ ہزاروں خاندانوں کی کفالت اور دادرسی کر چکے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز یہ عمل جاری ہے، یہ عمل جاری اور جاری رہے گا انشاءاللہ العزیز. آپ حضرات نے دوسرا کام، پہلے میں نے کون سے کام بتائے؟ جذبہ جہاد رکھنا. دوسری بات کیا بتائی تھی؟ بھول گئے آپ لوگ؟ کس کس کو یاد ہے وہ بات؟ بھول گئے؟ بائیکاٹ کو بھول گئے آپ لوگ؟ بائیکاٹ کرنا ہے انشاءاللہ. اور تیسری چیز کیا کرنی ہے؟ یہ بات آپ لوگوں سے نہیں نکل رہی ہے. مالی تعاون کیا کرنا ہے بھائی؟ مالی تعاون کرنا ہے انشاءاللہ. اہل سنت ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے آپ کا دیا ہوا مال، آپ کی دی ہوئی رقم انشاءاللہ العزیز وہاں تک پہنچے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور چوتھی چیز، آپ نے ہر نماز کے بعد فلسطین کی مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنی ہے اور کفر کی ہلاکت اور بربادی کے لیے دعائیں کرنی ہے. یہ 4 کام کرو گے انشاءاللہ. سارے تیار ہو؟ چلو ابھی ٹرائی کر لیتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے تیار ہو. مالی تعاون کون کون کرنا چاہتا ہے بھائی؟ آ جائے، ہمت کرے، جمع کرائے بھائی. جتنے آپ کی مالی استطاعت ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ مسلمان مظلوم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں. ہمت کرے، آ جائے بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جائے بھائی. شرمائے نہیں، آ جائے بھائی. جو بندہ خود چل کے آئے، خود چل کے آنے میں اجر میں اضافہ ہوگا. خود چل کے آئے، بچوں کو بھی دے، خود بھی آئے. آس پاس گھروں میں میری مائیں بہنیں بھی میری آواز سن رہی ہے.
آپ بھی اپنے بچوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو نقد رقم دے کر جہاں پروگرام میں بھیج سکتی ہے، اور خواتین میری مائیں بہنیں اس سلسلے میں بہت زیادہ تعاون کرتی ہے، اس لیے آس پاس گھروں میں میری آواز جا رہی ہے۔ اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی ان مظلوم فلسطین خواتین کے بچوں کو اپنے بچوں کے سامنے رکھتے ہوئے یہ محسوس کرے کہ خدا نخواستہ یہ صورتحال آپ کے بچوں کے ساتھ کہیں ہو تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی۔ اس لیے جو میری مائیں بہنیں آواز سن رہی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو پیسے دے کر یہاں بھیجیں۔ پورے ہو گئے بھائی؟ کوئی باقی ہے؟ ابھی بہت سارے باقی ہیں۔ چلو یہ میں چیک کر رہا تھا، ماشاءاللہ آپ لوگوں کا جذبہ قابل دید ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی، ہمارے یہاں ساتھی موجود ہے، بھائی نور عالم صاحب ہے، سلمان بھائی ہے، مولانا ابراہیم صدیقی صاحب ہے۔ آپ حضرات ان کے ساتھ وطن فوطن فلسطین کی مظلوم مسلمانوں کے لیے تعاون کریں، انشاءاللہ العزیز یہ آپ کی رقم وہاں پر پہنچے گی۔ آپ کے پیسوں سے ان بے گھر ہونے والوں کے لیے کھانا بھی انہیں پہنچے گا، ادویات بھی انہیں پہنچیں گے۔ وہاں کی اس وقت یہ صورتحال ہے، سوشل میڈیا تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بستی اور آبادیاں تباہ ہو چکی، نہ وہاں اسپتال ہے نہ سکول ہے، اور بڑی بڑی عظیم الشان عمارتیں وہ ملیا میٹ ہو چکی ہے۔ جو بڑے بڑے عالیشان گھروں میں رہتے تھے وہ اب روڈوں پر آ چکے ہیں، اور یہ ان کے ساتھ کفر کی طرف سے ظلم ہے، ان پر ایک امتحان ہے، ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت بھی فرمائے۔ اور جو حضرات نے قرآن خوانی میں قرآن پڑھا، دو وہاں مظلوم مسلمان جو شہید ہوئے، ان کی سارے ثواب کے لیے اس کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ تمام شہداء کی درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جنہ سب کفر دے ہن سور توڑے، جنہ وچ سمندراں توڑائے گھوڑے، جنہ سب کفر دے ہن سور توڑے، جنہ وچ سمندراں توڑائے گھوڑے، دریا جنانوں تیرا صحابہ واہ واہ صحابہ، سونے نبی دے گزرا صحابہ واہ واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ۔ پہلا تو پہلے جڑے چار یار سیدھی کمر تے او غنی قرار، پہلا تو پہلے جڑے چار یار سیدھی کمر تے او غنی قرار، چرچے جنا دے ہر جا صحابہ واہ واہ صحابہ، سونے زمین دے گزرا صحابہ واہ واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ۔ جو نبی